نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور حضور پاک صاحب الاولاق احمد مجتبی مکین گنبد خضرا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دربار گوہر بار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد قابل احترام حضرات سامعین اعظام بزرگوں اور ساتھیوں، آج 8 ذی الحج 1442 ہجری جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے۔ اب آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے لا ریب اور بے عیب کلام پاک قرآن مجید میں سے چند آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے
اپنے ایک جلیل القدر نبی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ چونکہ اس ماہ مبارک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور آپ کے فرزند دل بند حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی ایک ایسی لازوال بے مثال اور باکمال قربانی کا تذکرہ موجود ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تا قیام قیامت مسلمانوں کے لیے باقی رکھا۔ آج سے صدیوں قبل سال قبل ان اللہ کے نبیوں نے اللہ کی رضا کے لیے اس قربانی کا مظاہرہ کیا تو اللہ نے آپ کے نام کو باقی و جاری رکھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کا زمانہ مبارک حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال قبل کا، جبکہ ہمارے آقا نعمت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا زمانہ مبارک 2585 سال پہلے کا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے فرزند حضرت سام بن نوح کے 8ویں پشت میں آپ کا شجر نسب ملتا ہے۔ گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ جلیل القدر نبی ہیں جن کو صف انبیاء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی تمام نبیوں پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ 4-5 نبی اولو العزم انبیاء کرام میں شامل ہیں۔ اللہ پاک نے جتنے بھی انسانیت کی رہنمائی کے لیے نبی اور رسول بھیجے ہیں، ان سب رسولوں میں پائے کے چوٹی کے 5 نبی اور رسول ایسے ہیں جن کو اولو العزم انبیاء کہا جاتا ہے۔ ان میں سے پہلے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام ہے، ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، چوتھے نمبر پر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، اور 5ویں نمبر پر سب انبیاء کرام کے سردار ہمارے آقا و مولا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے۔ یہ 5 نبی صف نبوت اور رسالت میں اولو العزم نبی کہلاتے ہیں کہ ان کے پائے کا نبی اور رسول باقی تمام انبیاء کا میں نہیں ملتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو ان اولو الانبیاء انبیاء کرام میں ایک مقام یہ حاصل ہے کہ ہمارے آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر باقی تمام نبیوں میں آپ کا مقام جداگانہ اور آپ کا مقام امتیازی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو ابو محمد اور ابو الانبیاء کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی کنیات کے اندر جب وہ شجرۃ الانبیاء کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ آپ تمام انبیاء کرام کا درخت ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام اسماعیل اور دوسرے کا نام اسحاق علیہ السلام تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں صرف ہمارے آقا جناب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے مقام پر فائز ہوئے، جبکہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے بے شمار انبیاء کرام یعنی کہ اسحاق علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک بے شمار انبیاء کرام اور رسول جو بنی اسرائیل میں تشریف لائے، سارے کے سارے حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہونے والے تمام انبیاء کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اس لیے آپ کو جب وہ شجرۃ الانبیاء انبیاء کا درخت کہا جاتا ہے، جد الانبیاء تمام انبیاء کے جد، تمام انبیاء کے باپ آپ کا کہا جاتا ہے۔ آپ کی جب وہ خصوصیات میں یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ مہمان نواز تھے، اس لیے آپ کو ابو الضیفان بھی کہا جاتا ہے، یعنی مہمان نوازی کے
باپ کے نام سے بھی آپ کو جانا جاتا ہے، موحد اعظم ہے، توحید کا علم اور توحید کا پیغام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلند کیا، اس کی نظیر سب انبیاء کرام میں نہیں ملتی۔ قرآن پاک کی 25 صورتوں میں تقریباً 63 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن پاک میں جس نبی کی تعریف سب سے زیادہ کی گئی ہے، جس نبی کا تذکرہ سب سے زیادہ کیا گیا ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات عالی ہے۔ جبکہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں جب وہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں ابراہیم علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والے صحیفوں کا بھی تذکرہ فرمایا، صحف ابراہیم و موسیٰ، پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیفے بھی عطا فرمائے۔ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کتنے صحیفے عطا فرمائے؟ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 10 صحیفے عطا فرمائے، جس میں عبرت کی جب وہ نشانیاں اور عبرت کے جب وہ مناظر اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے اس وقت کے ظالم حکمرانوں کی آنکھوں کو کھولنے کی کوشش فرمائی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر بابل اور بابل کے ایک محلہ جب وہ جس کو عرف کہا جاتا ہے، عرو یا عرف، اس میں آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ جب آپ کی ولادت کا وقت تھا تو اس وقت کے نجومیوں نے وقت کے حکمران نمرود کو یہ کہا تھا کہ ہمارا علم اور ہمارا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ ان قریب تمہاری سلطنت کو زوال آنے والا ہے، اور جب زوال آئے گا تو جو دین آج ہم جس پر عمل کرتے ہیں، کچھ بت پرست تھے، کچھ نجوم کے وہ اجرام فلکی کی پوجا کرنے والے، چاند سورج اور ستاروں کی پوجا کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارا علم و تجربہ بتاتا ہے کہ آنے والے چند سالوں میں تمہاری اس سلطنت میں ایسا بگاڑ آئے گا کہ ہمارا نہ صرف یہ سلطنت کا نظام تباہ ہوگا، بلکہ یہ جو ہمارے دینی مراسم اور ہمارے جو مذہبی تہوار اور طریقہ کار ہیں وہ سارے تباہ ہوں گے اور ایک نیا دین آ جائے گا۔ اور ہمارا علم کہتا ہے کہ عنقریب ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کا نام ابرام، عبرانی زبان میں ہے ابراہیم، یہ تورات میں دونوں نام آئے ہیں۔ ابرام نام کا ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے پیدا ہونے سے تمہاری سلطنت میں بھی بگاڑ آئے گا اور تمہارے دین میں بھی بگاڑ آئے گا۔ اب نمرود نے اس وقت پابندی لگا دی کہ اس سال، یعنی انہوں نے کہا کہ اس آنے والے سال میں یہ بچہ پیدا ہوگا، تو اس نے کہا کہ آنے والے سال میں کوئی بھی مرد اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا، اگر کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوگا تو اس بچے کو زندہ مار دیا جائے گا۔ جیسے کہ فرعون کے زمانے میں ایسے ہی نجومیوں نے فرعون کو کہا تھا کہ بچہ پیدا ہوگا، جب وہ بچہ پیدا ہوگا تو تمہاری سلطنت میں بگاڑ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جب پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر کے اندر ہی پرورش فرمائی۔ ایسے ہی نمرود کے زمانے میں ایسی نجومیوں نے اس کو خبر دی، تو نجومیوں کے کہنے پر اس نے کہا کہ 1 سال کے اندر کوئی مرد بھی بیوی کے قریب نہیں جائے گا، اگر کوئی گیا تو اس کے ہاں پیدا ہونے والے بچے کو مارا جائے گا، اگر کوئی بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کو زندہ رکھا جائے گا۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ ان کے بچوں کو قتل کر دیتے تھے اور بچوں کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ بہت سے لوگوں سے جب وہ بے احتیاطی ہوئی، وہ اپنی ان کی خواتین حامل ہوئی اور بچے پیدا ہوئے جن کو مارا گیا۔ لیکن اللہ کی قدرت، جب ابراہیم علیہ السلام شکم مادر میں آتے ہیں، ان کی ماں کو معلوم ہوا تو ان کو خوف لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے کو بھی مار دیا جائے۔ پہلے تو اس خاتون نے، آپ کی والدہ نے اپنے خاوند سے بھی یہ بات چھپا کر رکھی، لیکن جب وقت گزرتا گیا، سارے ولادت نزدیک آتے ہیں، تو اس خاتون نے اپنے خاوند سے کہا کہ میں امید سے ہوں اور ہو سکتا ہے میرے ہاں بچہ پیدا ہو، اور میں نہیں چاہتی کہ میرا بچہ بادشاہ کے اس حکم کی بھیڑ چڑھ جائے، لہٰذا میرے لیے کوئی اسباب مہیا کرو۔
ابراہیم علیہ السلام کے والد نے، قرآن پاک میں تو واضح الفاظ میں آتا ہے آپ کے والد کا نام آزر ہے، لیکن کتب سیرت کے اندر، کتب احادیث اور کتب میں کہا گیا ہے کہ آپ کے والد کا نام طارق تھا، آزر آپ کے چچا کا نام تھا۔ آزر ہو یا طارق ہو اس بات سے غرض نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک کے الفاظ میں اذ قال ابراہیم لابیہ آزر اتتخذ اصناما آلہۃ، کہ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے یہ کہا تھا۔ تو ہم قرآن کے انہی الفاظ کا ترجمہ کرتے ہیں کہ آپ کے والد کا نام آزر تھا، تو آپ کے والد نے آپ کی اپنی بیوی کے لیے وہ گاؤں سے باہر ایک گھار کا یعنی کہ معائنہ کیا اور اپنی بیوی کو وہاں پر لے کر گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی وہاں پر ولادت ہوتی ہے، ماں نے دودھ پلایا اور خاموشی سے گھر آ گئی۔ کتب سیرت بتاتی ہیں کہ 5 سال تک ابراہیم علیہ السلام اسی غار میں رہے کہ کانوں کان کسی کو خبر نہ ہوئی۔ وہ بچہ جس سے نمرود کی سلطنت میں بگاڑ آنا تھا، اللہ کی قدرت کاملہ سے وہ بچہ دنیا میں ظہور پذیر ہو گیا۔ 5 سال کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام کو باپ لے کر غار سے باہر آتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام دنیا کا ایک نظام دیکھتے ہیں، دنیا کی چیزیں دیکھتے ہیں، تو باپ تعارف کراتے ہیں یہ چیز ہے، اس کا نام یہ ہے، یہ چیز ہے، اس کا نام یہ ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام نبوت اور رسالت پر فیض کرنا تھا، اور آپ کی طبیعت اور فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پاکیزگی، نفاست و طہارت رکھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے خار کے عادت امور رکھے تھے جو عام بندے کے اندر پائے نہیں جاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی ماں سے کہتے ہیں اے اماں جان میرا رب کون ہے؟ تو ماں کہتی ہے بیٹا تیرا رب میں ہوں، کہ میں نے تم کو پیدا کیا ہی، میں ہی تیری یعنی کہ پیدا کرنے والے ہوں، لہذا میں ہی تیرا پروردگار ہوں، میں ہی تیرا رب ہوں۔ بیٹا کہتے ہیں اماں جان آپ کا رب کون ہے؟ تو کہتے ہیں میرا رب تیرا ابا ہے، آزر ہے، جو میرے سر کا تاج ہے۔ آپ تیسرا سوال کرتے ہیں اماں جان آزر کا رب کون ہے؟ تو ماں کہتی ہے کہ آزر کا رب نمرود ہے، جو کہ عراق کا سلطنت کا بادشاہ ہے اور حاکم ہے، اور روئے زمین پر اس کا چرچا چلتا ہے۔ باپ بیٹا تیسرا آگے سوال کرتا ہے اماں جان آزر کا رب کون ہے؟ تو ماں بیٹے کے اس عقل مندانہ سوالات، چھوٹی سی عمر میں ایسے سوالات جو بچے نہیں کرتے، ایسے سوالات سن کر حیران اور پریشان رہتی ہیں، اور اپنے بیٹے کے منہ پر تماچا مار کر کہتی ہے ابراہیم خاموش ہو جا، آج کے بعد ایسے سوالات مت پوچھنا۔ لیکن ابراہیم کہتے ہیں اماں جان آپ کے اس طرح جب جھڑکنے سے میری طبیعت میں جب وہ کوئی سکون پیدا نہیں ہوا، جب تک میرے سوالات کے آپ جواب نہیں دیں گے تب تک میری طبیعت میں جب وہ خلل نہیں رہے گا اور میری طبیعت کو سکون نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب وہ چونکہ آپ اللہ کے نبی تھے لہذا عام بچوں سے ہٹ کر آپ کی طبیعت میں یہ نمایاں فرق تھا کہ جتنی عمر میں ایک بچہ ایک ماں کا ہوتا ہے، آپ اتنی عمر میں 1 سال کے محسوس ہوتے تھے۔ تیزی کے ساتھ آپ کی یعنی کہ پرورش ہو رہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام آپ ایک دن اپنے یعنی کہ گھر میں بیٹھے ہیں تو آپ اپنے باپ سے پوچھتے ہیں اے میرے ابا جان ذرا مجھے بتائیے تو صحیح کہ میرا رب کون ہے۔ قرآن پاک نے اس کا تذکرہ بڑے احسن الفاظ میں فرمایا۔ اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے یہ کہا تھا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کہ کیا آپ بتوں کی پوجا کرتے ہیں؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، کہ میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ جب یہ بات ابراہیم علیہ السلام آزر سے کرتے ہیں یا طارق سے کرتے ہیں تو آپ کے والد جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی عمر میں بچہ کیسی باتیں کرتا ہے۔ جب رات کا وقت آتا ہے قرآن پاک الفاظ ہیں کہ یعنی کہ جب رات آئی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے آسمان پر چاند اور ستارے نمودار ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا تو پوچھا کیا یہ ستارے میرا رب ہے؟ کیونکہ اس وقت کے دور میں یعنی کہ اجرام فلکی کی پوجا کی جاتی تھی، چاند کو، سورج کو، ستاروں کو اپنا خدا مانا جاتا تھا، بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا یہ ستارے میرا رب ہے؟ فرمایا یہ ستارے میرا رب نہیں ہے۔ فلما آفلا، جب ستارے غروب ہو گئے، جب ستارے ڈوب گئے، فرمایا لا احب الآفلین، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ڈوبنا ایک زوال ہے،
ڈوبنا ایک تنزل ہی ہے، انحداد ہے، اور جو پروردگار ہو، جو خدا ہو، اس کو زوال نہیں آتا۔ یہ ستارے رات کو آتے ہیں، دن کو غائب ہو جاتے ہیں، چاند رات کو آتا ہے، دن کو غائب ہو جاتا ہے، سورج دن کو آتا ہے، رات کو غائب ہو جاتا ہے، اور جو باری باری آئے، ایک وقت آئے ایک وقت غائب ہو جائے، وہ کبھی خدا نہیں ہوا کرتا۔ پہلے آپ نے ستاروں کو دیکھا، ان کی پوجا کرنے سے انکار کیا، فرمایا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب آپ نے چاند کو دیکھا، فرمایا کیا یہ چاند میرا خدا ہے؟ جب چاند بھی ڈوبا تو آپ نے کہا اگر میرا یہ خدا ڈوب گیا ہے تو میں اس سے ہدایت نہیں پا سکتا، یہ مجھے ہدایت نہیں دے سکتا۔ جب آپ نے سورج کو دیکھا تو کہا کیا یہ سورج میرا رب ہے؟ یہ تو سب سے بڑا ہے، یعنی سورج چاند اور ستاروں سے بڑا ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ جب سورج بھی غروب ہو گیا تو آپ نے کہا میری قوم، میں تم سے بیزار ہوں جو تم چاند سورج اور ستاروں کی پوجا کرتے ہو۔ میں ان چاند سورج ستاروں کی پوجا نہیں کرتا، بلکہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں تو اس خدا کے سامنے اپنا سر نیاز جھکاتا ہوں جس خدا نے ساتوں زمین اور ساتوں آسمان قدرت کاملہ سے پیدا فرمائے ہیں۔ میں اس خدا کے سامنے سر جھکاتا ہوں، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ آپ نے برسر عام اپنے گھر میں، اپنے نظام میں، اپنی حکومت میں نجومیوں کے سامنے اور بادشاہ کے سامنے توحید کا علم بلند کیا۔ نہ صرف توحید کا علم بلند کیا بلکہ شرک کا آپ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب پر نازل ہونے والی قرآن پاک میں اپنے محبوب کو مخاطب کیا اور فرمایا اے میرے پیارے محبوب وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اپنی اس کتاب میں یعنی قرآن پاک میں جناب ابراہیم کا تذکرہ بھی کیجئے۔ کیوں؟ انہو کان صدیقا نبیا، چونکہ ابراہیم اللہ تعالیٰ کے بہت ہی سچے نبی تھے، بہت ہی سچ بولنے والے نبی تھے۔ اذ قال لابیہ، اے محبوب اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ کہا یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابا جان آپ ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی ولا يغني عنك شيئا، اور نہ ہی آپ کو کسی شے سے غنی کرتے ہیں، یعنی اگر آپ پر کوئی مصیبت آئے یہ مصیبت دور نہیں کر سکتے اور آپ سے کسی مصیبت کو روک نہیں سکتے۔ جب یہ بے جان مجسم بت کسی کام کے نہیں ہیں، نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ تکلیف دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی بندے پر آنے والی تکلیفوں کو روک سکتے ہیں، تو ابا جان آپ ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ اس کے بعد معاذ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا ابت انی قد جاءنی من العلم، اے میرے ابا جان بے شک میرے پاس وہ علم ہے ما لم یاتک، جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ کے پاس دنیا کا علم ہوگا لیکن میرے پاس آسمانوں کا علم ہے، آپ کے پاس دنیا کا فانی علم ہے اور میرے پاس کائنات کا جب وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عطا فرمایا ہے، جہانوں کا علم اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ فَاتَّبِعْنِي، بس تو میری اتباع کر۔ اپنے باپ سے ابراہیم علیہ السلام مخاطب ہے، ابا جان آپ میری بات مانے، اہدکا صراطا سویا، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ یہ سیدھا راستہ نہیں ہے کہ انسان ہو، شاہکار قدرت ہو، اللہ تعالیٰ کا نائب ہو، اللہ کا خلیفہ ہو، پھر وہ یا تو چاند کے سامنے جھک رہا ہو، چاند اللہ کی مخلوق ہے، وہ ستاروں کے سامنے جھک رہا ہو، اور یہ ستارے اور سیارے اللہ کی مخلوق ہے، سورج اللہ کی مخلوق ہے، جانور اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ انسان کو روا نہیں، یہ انسان کو زیبا نہیں دیتا کہ انسان ہو خود شاہکار قدرت ہو اور پھر اللہ کی مخلوق کے سامنے جھکے۔ ابا جان یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے جو راستہ آپ نے اپنایا، آپ میری بات مانے، اہدکا صراطا سویا، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ بات یہاں پر بھی نہیں رکائی، ادب اور احترام کا عالم دیکھیے۔ باپ مشرک ہے، باپ دین بیزار ہے، بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے مقام نبوت پر فائز کیا لیکن ادب و احترام کا پاس رکھا۔ جب بھی بات کا آغاز
کیا یا ابد، اے میرے ابا جان، اے پیارے ابا جان، ناراض نہ ہوئیے، میری بات سنیے، اللہ نے مجھے مقام نبوت پر فائز فرمایا ہے، آپ میری بات مانیں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ یا ابد لا تعبد الشیطان، ابا جان شیطان کی پوجا نہ کیجئے، شیطان کی بات نہ مانیے، کیوں؟ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کہ جو شیطان ہے یہ رحمان کا بڑا بگوڑا ہے، نافرمان ہے، شیطان خدا کی بارگاہ سے رانندہ اور دھتکارا ہوا ہے۔ ابا جان اگر آپ نے شیطان کی بات مانی تو گویا ایسے ہی ہوگا کہ آپ شیطان کے ہم نوا بنیں گے، اور جو شیطان کا ہم نوا بنتا ہے وہ خدا کا دشمن ہو جاتا ہے۔ لہذا آپ مہربانی کریں، فتبعنی، آپ میری اتباع کریں، میری بات کو مانیں، اہدکا صراطا سویا، میں آپ کو اسی طرح سے دکھاؤں گا۔ یہ 3 بار مخاطب ہونے کے بعد ابھی بات کو کنٹینیو کیا ہوا ہے، مسلسل بات اپنے باپ سے کر رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں یا ابد، ابا جان انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابا جان میں دیکھتا ہوں آپ کی روش کو، آپ کے طریقہ کار کو، آپ کے انداز حیات کو، آپ کے کردار کو دیکھتا ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ خدا کے عذاب کی گرفت میں آ جائیں، کہیں خدا کا وہ کوڑا جو بے آواز کوڑا عذاب کا ہے کہیں وہ حرکت میں نہ آ جائے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی نہ صرف نافرمانی کر رہے ہیں، آپ نہ صرف بتوں کی پوجا کرتے ہیں بلکہ آپ بت گر اور بت فروش بھی ہیں، بت بناتے بھی ہیں، بت بیچتے بھی ہیں اور بتوں کی پوجا بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ نے اس کام سے توبہ نہ کی، اگر آپ اس کام سے باز نہ آئے، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ آپ کو خدا کا عذاب پہنچے گا، فتکون للشیطان ولیا، اور اگر آپ پر خدا کا عذاب آ گیا پھر یہ بات 100% سچ ہے کہ آپ شیطان کے ہم نوا بن جائیں گے، آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے۔ لہذا مہربانی کریں، آپ بت جو بنانے سے بچیں، بتوں کی پوجا کرنے سے بچیں، بتوں کی عبادت کرنے سے بچیں اور بت بیچنے سے بچیں۔ جب یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہی تو آگے اب آپ کی خاموش ہونے پر آپ کے والد مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں قالا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو میرے خداؤں سے منہ موڑنے والا ہے؟ کیا تو میرے خداؤں کی پوجا اور عبادت نہیں کرتا؟ کیا تو میرے خداؤں کو پیٹھ پھیرتا ہے؟ لئن لم تنتہِ لأرجمنک واہجرنی ملیا، آگے سے باپ ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں اگر تو اپنے اس کام سے باز نہ آیا پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں لأرجمنک، میں ضرور بھی ضرور تمہیں رجم کروں گا، پتھر مرواؤں گا اور پتھر مروا کر تمہیں سنسار کر کے مار دوں گا۔ واہجرنی ملیا، غصے میں باپ بیٹے سے کہتا ہے ایک مدت کے لیے میری آنکھوں سے اوجھل ہو جا، میں تیرا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ تو ہمارے بتوں کو پوجتا نہیں ہے، ہمارے بتوں کی مخالفت کرتا ہے۔ وہ بت جن کی پوجا کرتے ہم اپنے باپ دادا کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا نسل در نسل انہی بتوں کو خدا مانتے تھے اور آج ہم انہی بتوں کو خدا مانتے ہیں، اور تو ہم میں سے پیدا ہو کر ہمیں کہتا ہے کہ بت جھوٹے ہیں، یہ خدا نہیں ہے۔ اے ابراہیم اگر تو باز نہ آیا لأرجمنک، تو میں تم کو سنسار کروا دوں گا، واہجرنی ملیا، تو میری آنکھوں سے اوجھل ہو جا۔ جب باپ نے یہ بات بیٹے سے کی تو آگے وہ تالے مند اطاعت شعار اور فرمانبردار بیٹا اپنے اس نافرمان باپ کو جو خدا کا نافرمان ہے اس کو کہتے ہیں قالا سلام علیکہ، ابا جان بس اب میری طرف سے آپ کو سلام ہی ہے۔ یہ وہی سلام ہے، یہ سلام سلامتی والا نہیں ہے جیسے ہم کہتے ہیں السلام علیکم تو پر خدا کی سلامتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک مقام پر اپنے بندوں کا تذکرہ فرمایا عباد الرحمن، وہاں پر اللہ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ آہستہ چلتے ہیں،
عجز و نیاز کے ساتھ، نرمی کے ساتھ جھک کر چلتے ہیں، اگر کر تکبر اور غرور کے ساتھ نہیں چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب کوئی مخاطب ان سے جاہل ہوتا ہے، اور جاہل وہ ہوتا ہے جو پانی میں مدھانی ڈالے رہتا ہے، بات کو نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے، اپنے ہی اولا ڈالتا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تو اللہ کے بندے جاہلوں سے باس و مباحثہ نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی تیرا معاملہ، تیرے ہاتھ، ہم تم کو دور سے سلام کرتے ہیں۔ وہی سلام، رخصت والا سلام ابراہیم علیہ السلام نے کہا قالا سلام علیکا، ابا جان آپ کو سلام ہو، ساستغفر لک ربی، لیکن میں ضرور بھی ضرور آپ کے لیے اپنے رب کے بارے میں اب اپنے رب سے دعا کروں گا کہ یا اللہ میرے رب کو ہدایت عطا فرما۔ آپ تو مجھے انکار کر رہے ہیں، صرف انکار ہی نہیں کر رہے، مجھے دھمکا رہے ہیں، مجھے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں، لیکن یہ آپ کا کام ہے، میں تو اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ نے ایسی تعلیم نہیں دی ہے کہ میں آپ کی نافرمانی کروں۔ قال سلام علیکا، آپ پر سلامتی ہو، آپ سلامت رہے، ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعائے ہدایت کروں گا، دعائے مغفرت کروں گا۔ انہ کان بی حفیہ، کیونکہ جو میرا رب ہے وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ تعلیم و تربیت کا آغاز پہلے اپنے گھر میں کیا، جب پہلے اپنے باپ کو کہا، کیونکہ باپ آپ کے جو تھے، قرآن پاک یہی کہتا ہے کہ آپ کے باپ کا نام آزر ہے، اور آزر جو تھے وہ بت گھر تھے، بت فروش تھے، اور بتوں کی پوجا کرنے والے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا پیغام اپنے گھر سے کیا، اور اپنے گھر میں رہ کر اپنے باپ کو ان سے باز رہنے کی تلقین کی۔ جب باپ باز نہ آئے اور انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں سے اوجھل کیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، لیکن میں پھر بھی اپنے رب سے دعا مانگتا رہوں گا کہ اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ آپ نے اپنی قوم کو مخاطب کیا، اپنی قوم کو کہا، فرماتے ہیں ابراہیم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس سے پہلے ہی ہدایت کی راہ عطا فرما دی تھی۔ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، آپ پہلے اپنے گھر میں باپ کو تبلیغ کی، جب باپ باز نہ آئے، آپ معاشرے میں آ گئے، کمیونٹی میں آ گئے، آبادی میں آ گئے، وہ قوم جو قوم بتوں کی پوجا کرنے والی تھی، وہ قوم جو چاند سورج اور ستاروں کی پوجا کرنے والی تھی، آپ نے ان کو مخاطب کیا، آپ نے کہا اس قال لأبیہ وقومہ، محبوب اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے یہ کہا تھا، ما ھذہ التماثیل، یہ مورتیاں کیا ہیں، التی انتم لہا عاکفون، جن کے چار دیواریں تم منہ اٹھا کر بیٹھے ہوئے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، یہ بت جو تمہارے ہاتھ سے بنائے ہوئے ہیں، اپنی تراشیدہ ہیں، ان کے سامنے تم ان کے عبادت کی نیت سے بیٹھے ہوئے ہو۔ قالو، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے اور باپ سے یہ کہا کہ یہ مورتیاں کیا چیز ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو، قالو، تو قوم بولی، وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کیا چیزیں ہیں، بس ہم کو ایک بات کا علم ہے، ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا وہ ان کی پوجا کرتے تھے، لہذا ہم لکیر کے فقیر بن کر جیسے باپ دادا ان کی پوجا کرتے تھے ہم بھی ان کی پوجا کرتے ہیں، لہذا ہم ان بتوں کو، ان خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ قالا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، آپ نے کہا اگر یہ معاملہ ہے کہ تم باپ دادا کے راستے پر چل کر ان بتوں کی عبادت کرتے ہو، پھر سن لو تم بھی اور تمہارے ابا و اجداد بھی کھلی گمراہی میں ہو، کھلی گمراہی میں تم رہے ہو اور اب بھی تم کھلی گمراہی کے اندر ہو، لہذا یہ بت خدا نہیں ہے، یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، خدا تو وہ ہے جس نے زمین کو پیدا فرمایا، خدا تو وہ ہے جس نے اس آسمان کو پیدا فرمایا، انی وجہت وجہی للرحمن، فرمایا کہ میں اس رحمان کی طرف یکسو ہو کر عبادت کے لیے سر جھکاتا ہوں جس رحمان نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا،
वमा आना मिनल मुशरिकीन, मैं मुशरिकीन में से नहीं हूँ। आपने जब मुआशरे में तबलीग इस्लाम का आगाज़ किया, अल्लाह के दीन की तौहीद का ऐलान किया और खुले लफ्ज़ों आपने शिरक की तकज़ीब की, जुटलाया, ना सिर्फ जुटलाया बल्कि उनके बुतों को धमकी दी, कहा मुझे मौका मिलने दो, मैं तुम्हारे बुतों से दो दो हाथ करूँगा, कोई मुझे मौका मिले मैं तुम्हारे बुतों से पूछूंगा कि ये कैसे खुदा बने फिरते हैं। वक्त गुजरता गया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की तौहीद का पैगाम देते रहे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी अहलिया, इन्होंने इस्लाम कबूल किया, उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का साथ दिया, बाकी सारी कौम आपके मुखालिफ है। वक्त गुजरता, एक वक्त आया उन लोगों का एक जब वो मजहबी मेला हुआ करता था, सारी कौम आबादी से निकलकर बाहर मेले को जाया करती थी। आबादी से निकलने से पहले वो अपने घरों में तरह तरह के वो खाने पकाते थे, मीठे खाने, हलवे और चावल पकाया करते थे, और चावल और मीठा पकाकर वो सारी चीज़ें बुत खाने में अपने बुतों के सामने रख जाते थे। उनका अकीदा ये होता था कि इन खानों में से हमारे खुदा चखते हैं और जो खाना बच जाता है वो हमारे लिए बाबरकत होता है। जब मेले से आते थे अपने खाने उठाकर घर ले जाते और उस खाने को बाबरकत समझा करते थे। उन लोगों ने कहा इब्राहीम हमारा मेला है, चलो हमारे साथ तुम भी मेले में एंजॉय करो। आपने इनकार कर दिया, मैं तुम्हारे मेले पर जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आपकी प्लानिंग यह थी जब ये लोग निकलेंगे तो मैं इनके बुतों को तोड़ूंगा, इनके खुदाओं की मैं ऐस तैस कर दूंगा, उनको तबाह बर्बाद कर दूंगा। आपने इनकार किया। जब कौम ने इसरार किया, आपने आसमान की तरफ देखा, आपने कहा काला इन्नी सकीम, कहा कि मुझे ऐसे लगता है मुझे बुखार होने वाला है, मुझे तकलीफ होने वाली है, लिहाजा मैं नहीं जा सकता। चूंकि आपने आसमान तरफ ऐसे देखा, आसमान पर चूंकि चांद होता है, सूरज होता है, सितारे होते हैं, और वो लोग चूंकि उनकी बात करते थे, उनको ये मुगालता लगा कि हो सकता है इब्राहीम अपने पैगाम से हट गया हो और हमारे खुदाओं को देखकर, यानी चांद को देखकर, सूर्य को देखकर, सितारों को देखकर कोई फाल पकड़ रहा हो और उनसे रहनुमाई लेकर कह रहा हो कि मुझे ऐसे लगता है मैं बुखार में मुब्तला होने वाला हूँ। कौम ने आपको छोड़ा, कौम चली गई। जब सारी कौम गई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ा पकड़ा, बुत खाने में दाखिल हुए। जब दाखिल हुए तो आपने देखा हर बुत के सामने हलवा पड़ा है, चावल पड़े हैं, तरह तरह की ग़िज़ाएं पड़ी हैं। कुरान के अल्फाज हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको मुखातब करके कहा खाते क्यों नहीं हो जब तुम्हारे पुजारी तुम्हारे सामने ये ग़िज़ा रख कर गए तुम्हारे लिए, खाते क्यों नहीं हो? अब वो लकड़ी के, नमक के, मिट्टी के, आटे के बने हुए खुदा वो क्या बोलते। आपने जोर से कुल्हाड़ा चलाना शुरू कर दिया, सारे बुतों को तहस नहस करके रख दिया। किसी का नाक नहीं, किसी के हाथ नहीं, किसी का सर नहीं, किसी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। एक बुत जो सबसे बड़ा बुत था उसके कंधे पर आपने कुल्हाड़ा रखा, उसने ऐसे हाथ रखा हुआ था, बुत की ऐसी वो शक्ल थी, तो आपने कुल्हाड़ा उसके हाथ में पकड़ाया और कुल्हाड़े का लोहे वाला हिस्सा उसके कंधे पर रख दिया। आप चले गए। जब कौम मेले से वापस पलटी, बुत खाने में आई, उन्होंने जब आकर अपने खुदाओं का हाल देखा, वावेला मच गया, कोहराम मच गया, हमारे खुदाओं की इहानत करने वाला कौन है? एक बंदा बोला जिसके सामने इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये कहा था मुझे मौका मिलने दो, मैं तुम्हारे खुदाओं से पूछूंगा। उसने कहा हो ना हो ये उस जवान का काम है जिसका नाम इब्राहीम है। मैंने सुना था इब्राहीम कह रहा था मुझे मौका मिलने दो, मैं तुम्हारे खुदाओं से पूछूंगा। उन्होंने कहा इब्राहीम को बुलाओ। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, सारे लोग इकट्ठे थे, पूरा गाँव था और पूरा इलाका था, सारी पंचायत बैठी थी। उन्होंने कहा इब्राहीम क्या तूने हमारे खुदाओं के साथ ये इहानत की है? आपने जरा यानी कि इबरत वाली निगाह से सारे बुतों को देखा, सारे यानी कि मरे पड़े हैं, तब वो बर्बाद हो पड़े हैं। एक बुत है जिसने कुल्हाड़ा पकड़ा हुआ है। आपने कहा नादानो मुझसे क्या पूछते हो, अपने खुदा से पूछो ना जिसने कुल्हाड़ा पकड़ा हुआ है। मुझे तो ऐसे लगता है कि इस बड़े खुदा की छोटे खुदाओं ने बात नहीं मानी, लिहाजा बड़े खुदा को गुस्सा आ गया और उसने सबको तहस नहस कर दिया। तुम्हारे बड़े खुदा ने इनको मारा है, मैंने नहीं मारा। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये बात की कि इस बड़े खुदा से पूछो इसने मारा है, तो सारी कौम
یک زبان ہو کر بولی ابراہیم کیا تو نہیں جانتا کہ بت بولا نہیں کرتے, بت سنا نہیں کرتے, بت حرکت نہیں کیا کرتے. آپ نے کہا نادانوں میں یہی بات تو تمہیں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ یہ بت خدا نہیں ہے جن کو تم پوجتے ہو, یہ بت جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ خدا نہیں ہے, نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں, نہ تمہارے پاس تکلیف لا سکتے ہیں نہ تمہاری تکلیف دور کر سکتے ہیں. میں نے ان کے ساتھ نہیں کیا, اس خدا نے تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے. جب یہ بات یعنی کہ ایک محبت میں ایک بت خانے میں ہوئی تو ایسی بات پورے علاقے میں یعنی کہ پھیل گئی. یہ بات چلتی چلتی وقت کے حکمران نمرود تک پہنچی. اب نمرود کو چونکہ علم تھا پہلے کہ میری سلطنت میں ابراہیم نام کا ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس نے میرے خلاف علم بغاوت بلند کرنا ہے, میری نہ صرف سلطنت کو تباہ و برباد کرنا ہے بلکہ میرے دین و دھرم کا بھی اس نے تہس نہس کر دینا ہے. لہذا نمرود اس نے اپنے دربار شاہی میں سب کو بلا لیا. اس نے کہا سارے آ جاؤ, اس کیس کی سماعت میرے دربار شاہی میں ہوگی, اس ابراہیم جوان کو بھی ساتھ لے کر آؤ. سارے لوگ آئے. اب وہ نمرود جو وقت کا حکمران تھا, 4 حکمران ایسے گزرے ہیں جنہوں نے دنیا پر حکومت کی ہے, جن 4 میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے. کافروں میں ایک نمرود تھا, دوسرا فرعون تھا. یہ وہ 2 کافر حکمران ہیں جنہوں نے روئے زمین پر حکومت کی ہے. اور مسلمانوں میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام ہے اور دوسرے جب وہ اسکندر ذوالقرنین, انہوں نے پورے روئے زمین پر حکومت کی ہے. نمرود نے اپنے دربار شاہی میں سب کو طلب کیا. آپ تخت پر بیٹھا تھا, لوگ آئے, وہ سجدہ کر رہے ہیں, جو بھی اندر آتا ہے سر جھکاتا ہے سجدہ کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام جب اندر داخل ہوئے, آپ بڑے یعنی کہ سینے کو تان کر اپنے فخر کے ساتھ اندر آئے. آپ نے سجدہ نہ کیا. جب آپ نے سجدہ نہ کیا تو نمرود نے کہا کہ تم کو آداب شاہی کا علم نہیں ہے کہ جب بادشاہ کے حضور آیا جاتا ہے, جب اپنے خدا کے پاس جایا جاتا ہے تو سجدہ کیا جاتا ہے. آپ نے بڑے مجمع میں کہا او نمرود, یہ جاہل لوگ تمہیں خدا سمجھ سکتے ہیں, میں ابراہیم تمہیں خدا نہیں سمجھتا. میں تو اس خدا کے سامنے سر جھکاتا ہوں جو زمین کا بھی مالک ہے, جو آسمانوں کا بھی مالک ہے. زندگی بھی اس کے ہاتھ میں ہے اور موت بھی اس کے ہاتھ میں ہے. زندگی اور موت دینا خدا کا کام ہے. اس نے کہا اچھا زندگی اور موت خدا کا کام ہے, لو زندگی اور موت تو میں بھی دے سکتا ہوں. قرآن کے الفاظ کا یہ مفہوم ہے. ایک بندہ اس کو سزائے موت کا پیغام ہو چکا تھا اور اس نے حکم دیا جس کو سزائے موت کا حکم ہوا اس کو آزاد کر دو, اور ایک بے گناہ بے قصور بندہ اس کو موت کی بھیٹ چڑھا دیا. کہا دیکھو زندگی اور موت دینے والا تو میں بھی ہوں. ایک وہ بندہ جو مرنے والا تھا اس کو میں نے موت سے بچا لیا, اور ایک بندہ جو عام نارمل زندگی گزار رہا تھا جس کا قصور کوئی نہیں تھا میں نے اس کو موت کے بھیٹ چڑھا دیا. آپ جان گئے اس کے بھیجے میں یعنی کہ کوئی چیز نہیں ہے, اس کے دماغ میں کوئی چیز نہیں آتی. آپ نے کہا نادان تو میری بات سمجھا نہیں ہے کہ زندگی اور موت کا فلسفہ کیا ہے. میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے. اگر تو خدا ہے تو مغرب سے طلوع کر کے دیکھا. میرا خدا مشرق سے سورج کو لاتا ہے, تو مغرب سے لا. قرآن کے الفاظ ہیں فبوہت الذی کفر. جب ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو کہا میرا خدا مشرق سے سورج لاتا ہے تو مغرب سے لا کر دیکھا, تو وہ نہ صرف یعنی کہ حیران ہوا, فبوہت الذی کفر, وہ ششدر ہو گیا. اب ابراہیم کے میں اس اعتراض کا کیا جواب لاؤں. اس کو جب کوئی جواب نہ بن پڑا تو اس نے حکم دیا یہ نافرمان ہے, یہ عاصی ہے, اس نے پورے عراق اور بابل کا یعنی کہ نظام درم برم کر دیا ہے. لہذا میں یہ فتویٰ دیتا ہوں اور حکم جاری کرتا ہوں آگ جلائی جائے, اور آگ جلا کر اس عاصی اور نافرمان ابراہیم کو آگ میں پھینکا جائے. پورے علاقے میں منادی کرائی گئی. 1 مہینہ تک آگ کے لکڑیاں اکٹھی کی جاتی, جب اکٹھی ہوتی رہی ایک بہت بڑی حویلی بنائی گئی, اس میں اکٹھی لکڑیاں ہوتی رہی, اس کو آگ لگائی گئی. 7 دن تک آگ کو بھڑکایا جاتا رہا. جب آگ آسمان کے شعلوں سے بات کرنا شروع ہو گئی پھر کہا اب ابراہیم کو پکڑو اور آگ میں ڈال دو. اب سوال یہ تھا ابراہیم کو آگ میں ڈالے
تو کون ڈالے؟ یہ وہ آگ ہے جس کے دور سے بھی کوئی پرندہ گزرتا ہے وہ بھی جل کر خاکستر ہو جاتا ہے تو وہ برباد ہوتا ہے۔ اس آگ کے نزدیک کون جائے جو اس کو گرائے؟ شیطان ایک انسانی روپ میں آیا، اس نے کہا منجیک بناؤ، منجیک میں ابراہیم کو رکھو اور زور سے کھینچ کر پھینکو، یہ آگ میں گرے گا۔ جب منجیک بنائی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو جب منجیک میں بٹھایا جا رہا تھا، قطب سیرت میں آتا ہے آسمان بھی رو رہا تھا، آسمان کے فرشتے بھی رو رہے تھے، زمین بھی حیران تھی، زمین کی مخلوقات بھی ششدر تھی کہ مالک یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس زمین پر ایک ہی مواحد ہے، خدا کا نام لینے والا ایک ابراہیم ہے اور اس کو بھی آگ میں جلایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے کہتے ہیں مالک یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرشتوں کو اللہ نے کہا آج میں تم کو اذن عام دیتا ہوں، جاؤ جا کر ابراہیم سے پوچھو ابراہیم کیا ہم کو ہماری مدد کی کوئی ضرورت ہے تو بتاؤ، ہم ساری آگ کو تباہ و برباد کر دیں۔ ایک فرشتہ آتا ہے کہتا ہے ابراہیم بتاؤ میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ وہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ آگ جو آسمان سے باتیں کر رہی ہے اس کے ماتھے پر بل نہیں پڑتا، بڑا اطمینان کے ساتھ بیٹھا ہے، اس منجیک میں بیٹھا ہے جو منجیک اس کو چند لمحے بعد آگ میں پھینکنے والی ہے۔ آپ نے کہا فرشتے واپس پلٹ جا، جس خدا کے نام پر میں آگ میں جا رہا ہوں وہ تجھ سے زیادہ میری مدد کرنے والا ہے۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے میرا خدا کافی ہے اور وہی سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے، وہی میرا کار ساز حقیقی ہے، تو چلا جا۔ فرشتے آتے گئے پلٹتے گئے، حیران ہے فرشتے بھی یہ کیسا انسان ہے کہ جس انسان کو ہم مدد کی آفر کرتے ہیں لیکن اس کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ جب منجیک کو پھینک کر کنی کو کھولا گیا اور ابراہیم علیہ السلام جب تیزی کے ساتھ آگ کے قریب گئے، آگ کی خاصیت ہے کہ جو چیز آگ میں آتی ہے جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک نے کہا وہ آگ تو میری مخلوق ہے، ان نادانوں نے تو یہ جلایا، ایک مہینہ لکڑیاں کٹھے کرتے رہے، 7 دن آگ جلاتے رہے، ان کا ارادہ خیال اور سوچ یہ تھی کہ ابراہیم جل کر تباہ ہو جائے گا، لیکن آگ تو جانتی ہے نا تیرے اندر جلانے کی خاصیت بھی میں نے رکھی ہے، لہذا اے آگ اپنی اس خاصیت پر کنٹرول کر۔ فرمایا قلنا یا نار کونی بردا و سلام اللہ ابراہیم، اے آگ ابراہیم تیرے پاس مہمان بن کر آ رہا ہے، میرے ابراہیم کے لیے نہ صرف ٹھنڈی ہو جا بلکہ سلامتی والی بن جا۔ اتنی گرم چیز ہو وہ بھی انسان کو تکلیف دیتی ہے، زیادہ ٹھنڈی چیز ہو وہ بھی انسان کو تکلیف دیتی ہے۔ فرمایا صرف ٹھنڈا نہیں ہونا، اگر زیادہ ٹھنڈی ہو گئی تو میرے ابراہیم کو ٹھنڈک لگے گی اور ٹھنڈک تکلیف دیتی ہے، اتنی ٹھنڈک ہونا جتنی وہ برداشت کر سکے، سلامن سلامتی والی بن جا۔ ابراہیم علیہ السلام 40 دن تک اس آگ کے اندر رہے، 40 دن وہ آگ جلتی رہی، بظاہر لوگ دیکھ رہے تھے کہ آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں لیکن اللہ نے ان شعلوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ 40 دن اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں میرے جد ابراہیم کا قول ہے کہ اتنی ساری زندگی مجھے سکون نصیب نہیں ہوا جتنا سکون رب نے اس آگ کے شعلے میں مجھے عطا فرمایا۔ 40 دن تک وہاں پر رہے لیکن جب 40 دنوں کے بعد آپ اس آگ سے باہر نکلے امن و سلامتی کے ساتھ، آپ جان گئے کہ میری تبلیغ سے ان ظالموں کے دل تبدیل نہیں ہونے والے، لہذا آپ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ روئے زمین پر سب سے پہلی ہجرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی، آپ نے عراق سے ہجرت کا آغاز کیا۔ آپ اردن کے قریب ایک علاقہ ہے عروہ، یہ وہ علاقہ ہے جو نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد سب سے پہلے خشک ہوا تھا۔ آپ وہاں آئے، وہاں سے فلسطین آئے، فلسطین سے آپ نے پھر مصر کا سفر کیا اور مصر سے آپ نے ان کے کنعان کی آبادی کو آگر آباد کیا۔ راستے میں بہت سے ایسے مہیر العقول واقعات آئے جس سے آپ کی نبوت کو مزید تقویت ملی۔ حضرت سارہ ان کے ساتھ آپ کا نکاح اس مقام پر ہوا جو نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد سب سے پہلے خشک ہوا تھا۔ آپ کی عمر مبارک 86 سال تھی اور بیوی کی عمر 70 سال تھی، اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ اللہ کے حضور دعا مانگتے ہیں یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، اولاد نہیں ہوتی ہے۔ مصر کے قریب سے جب آپ گزر رہے تھے، مصر کا ایک بادشاہ تھا سنان بن داوان اس کا نام تھا، وہ فاسق تھا، فاجر تھا اور زانی تھا، خوبصورت عورتوں کا وہ دیوانہ تھا۔ جب اس کو معلوم ہوتا
کہ میرے شہر میں کوئی خوبصورت عورت ہے، اس کو وہ پکڑ لیتا اور اس کے ساتھ وہ ہم بستری کرتا تھا۔ حضرت سارہ کو اللہ پاک نے اتنا حسن و جمال عطا فرمایا تھا، اس وقت کی کوئی خاتون بھی حسن و جمال میں حضرت سارہ کی ہم مثل نہیں تھی۔ حضرت سارہ کو پکڑ لیا گیا، کمرے میں اندر لے گیا، جب برے نیت سے ہاتھ آگے بڑھایا، قدرت کاملہ سے اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ جب اس کو محسوس ہوا میرے ہاتھ پر فالج گرا ہے، اس کو اس بات کا ادراک ہوا یہ خاتون کوئی عام خاتون نہیں ہے، کوئی ولیہ ہے۔ اس نے کہا میں معذرت کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ، اللہ مجھے شفا دے، میں تمہیں آزاد کروں گا۔ حضرت سارہ نے معاف کیا، ہاتھ ٹھیک ہوا۔ شیطان نے دوبارہ اس کو یہ کہا عورت بڑی خوبصورت ہے، اس سے تو اپنی خواہش پوری کر۔ 2 بار 3 بار، جب 3 بار خواہش کا اظہار کیا اور 3 بار ہاتھ شیل ہوا، تیسری بار اس نے سچی توبہ کی۔ نہ سچی توبہ کی بلکہ اپنی پیاری بیٹی جس کا نام ہاجرہ ہے وہ بطور خدمت گزار حضرت سارہ کو عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسرے کمرے میں تھے، حضرت سارہ دوسرے کمرے میں تھیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کے دل میں یعنی کہ ایک غیرت پیدا ہوئی کہ وہ ظالم میری اہلیہ کے ساتھ برا سلوک کرے گا۔ دعا مانگی، یا اللہ اس دیار غیر میں ان مسکینوں کا حفاظت کرنے والا تو ہے، میری عزت کا رکھوالا بن جا۔ اللہ پاک نے قدرت کاملہ سے درمیان سے تمام حجابات کو اٹھا دیا۔ جب سارہ باہر پلٹی لوٹی، 7 خاتون تھی، ابھی سارہ اپنا حال بیان کرنے والی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا سارہ خاموش ہو جا، وہ ظالم بادشاہ جو کاروائی تمہارے ساتھ کر رہا تھا اور جتنی بار اس نے ہاتھ بڑھایا اللہ پاک نے مجھے دکھا دیا۔ حضرت سارہ نے کہا یہ خاتون بطور خدمت گزار بادشاہ نے مجھے دی ہے۔ وہ خاتون حسین و جمیل تھی جن کا نام ہاجرہ تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر پاک کا ایک حصہ گزر چکا تھا۔ جب اولاد سے محروم رہے، حضرت سارہ نے اپنی خادمہ ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی، کہا اے ابراہیم اس عورت کو اپنی زوجیت میں قبول کریں اور اس سے آپ نکاح کریں، ہو سکتا ہے اللہ اس عورت سے آپ کو اولاد عطا فرمائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت ہاجرہ سے نکاح فرمایا، پہلی رات کی ملاقات کے ساتھ اللہ پاک نے ان کو امید عطا فرمائی اور چند ہی عرصوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں آپ کے فرزند دل بند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ جب اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، حضرت سارہ ان کے دل میں یہ ایک رشک اور غیرت سی پیدا ہوتی ہے کہ میں خاتون اول ہوں، مجھ سے اولاد نہیں ہوئی اور میری لونڈی سے اولاد ہو گئی ہے۔ تو حضرت سارہ نے کہا میں برداشت نہیں کر سکتی، میری آنکھوں سے اوجھل کر دیں۔ اب مصر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیا اور اللہ کے حکم سے وہاں پلٹے جہاں آج اللہ تعالیٰ کا گھر مکہ مکرمہ موجود ہے۔ جس اونٹنی پر آپ سوار تھے وہ اونٹنی اس جگہ پر آ کر ٹھہری۔ ابراہیم علیہ السلام نے بہت چلانے کی کوشش کی لیکن اونٹنی آگے نہ چلی۔ آپ کو معلوم ہو گیا یہی جگہ ہماری قرار گاہ ہے، یہی جگہ ہماری رہنے کی جگہ ہے۔ آپ وہاں اترے، اپنی بیوی کو اتارا، بیٹے کو اتارا، کھجوروں کا تھیلا اور پانی کا مشکیزہ دیا، پلٹ کر واپس آئے۔ جب واپس پلٹے تو آپ کی بیوی نے آپ کے قمیض کا پلو پکڑ لیا، کہا اے ابراہیم اس بے یار و مددگار وادی میں غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، قرآن کے الفاظ ہیں، اس وادی میں جہاں نہ درخت ہے نہ پانی ہے نہ انسان کا نام و نشان ہے، اے ابراہیم چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے جواب نہ دیا۔ ایک بار پوچھا، 2 بار پوچھا، جب جواب نہ ملا تیسری بار حضرت ہاجرہ کہتی ہیں ابراہیم کیا یہ خدا کا حکم ہے؟ آپ نے سر سے اشارہ کیا ہاں یہ خدا کا حکم ہے۔ تو آپ نے کہا پھر جائیے، اللہ پاک ہم کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ اس جگہ پر رہے۔ آپ نے وہ کھجوریں اور پانی جب استعمال کر لیا، پانی ختم ہو گیا، خود روش کا سامان مک گیا، ختم ہو گیا، تو اس کے بعد آپ کے دل میں بے چینی پیدا ہوئی، پیاس اور بھوک تڑپا رہی ہے۔ کبھی صفا پر جاتی ہیں، کبھی مروہ پر جاتی ہیں، 7 چکر لگائے۔ 7 چکروں کے بعد اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں سے اللہ پاک نے جبریل امین کے پر کے ساتھ ایک چشمہ جب جاری فرمایا۔ وہ چشمہ جب حضرت ہاجرہ دیکھتی ہیں دوڑ کر آتی ہیں، اس پانی کو روک کر پہلے مشکیزہ بڑھا، بیٹے کو پلایا، خود پیا اور زبان سے نکلا زم 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 کا معنی ہے رک جا رک جا۔ حضور
حضور پاک فرماتے ہیں اگر حاجہ اس دن زمزم نہ کہتی یہ پانی چشمہ بن جاتا اور پوری زمین پر پھیل جاتا اور ساری زمین کے لوگ اس پانی سے پیتے. یہ پانی جو زمزم ہے یہ پانی غذا بھی ہے, یہ شفا بھی ہے, اس سے پیاس بھی بجھتی ہے, اس سے بھوک بھی بجھتی ہے, اور یہ سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج ہے. اور اس پانی میں یہ رب نے خاصیت رکھی ہے, یہ 100 سال بھی پڑا رہے اس پانی میں رب جانا نہیں پڑنے دیتا, اس پانی میں بدبو پیدا نہیں ہوتی ہے. رب تعالیٰ نے اس پانی کو وہ شفا عطا فرمائی ہے, سوائے موت کے ہر مرض کا علاج اللہ پاک نے اس میں رکھا ہے. وہ مکہ اللہ پاک نے آباد کرنا تھا جس مکہ کے لیے اللہ پاک نے اسماعیل علیہ السلام کو مصر سے مکہ تک پہنچایا. یہاں پر آ کر قبیلہ جرم آباد ہوا, پھر وہاں قبیلے میں اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہوتا ہے, اولادیں پیدا ہوتی ہیں, پھر آہستہ آہستہ یہ آبادی بڑھتی گئی. اللہ پاک نے پھر حکم اس وقت عطا فرمایا جب اسماعیل علیہ السلام کی عمر 30 سال تھی اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 100 سال سے تجاوز کر گئی کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ لو, میرا گھر خانہ کعبہ تعمیر فرماؤ. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے دوسری بار خانہ کعبہ کی نشت ثانیہ فرمائی, اللہ کا گھر آباد فرمایا, تعمیر فرمایا. اور یہاں پر ہی مینا میں 13 سال کی عمر میں وہ قربانی جو 10 ذی الحج کو ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی, اللہ نے فرمایا تھا ابراہیم تجھ کو اسماعیل پیارا ہے. لوگ کہتے ہیں ابراہیم کو خدا سے زیادہ پیار بیٹے سے ہے. اے ابراہیم میرے نام پر میرے راستے میں اپنے بیٹے کے گردن پر چھری چلا. جب باپ نے بیٹے سے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری, اسماعیل میں نے خواب دیکھا ہے, تو جانتا ہے نبیوں کا خواب جھوٹ نہیں ہوا کرتا, سچا خواب ہوتا ہے. بیٹے میں دیکھ رہا ہوں اپنے ہاتھ سے تجھے ذبح کیا ہے, اب تو بتا تیرا کیا حال ہے. بیٹا کہتا ہے یا ابا طفل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان پریشان نہ ہو, اگر آپ نے خواب دیکھا ہے یہ خواب رب کا حکم ہے تو آپ میری گردن پر چھری رکھ دے, آپ دیکھیں گے ابراہیم کا بیٹا اسماعیل صبر کا پہاڑ بن جائے گا. پھر وہ قربانی رب تعالیٰ نے بچائی, جنت سے دمبا بھیجا اور کہا ابراہیم تو نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا, اب قیامت آنے تک تیری قربانی کو زندہ رکھا جائے گا اور ہر صاحب استطاعت مسلمان پر لازم ہوگا وہ قربانی کرے. حضور پاک نے فرمایا جو مسلمان قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اور پھر قربانی نہ کرے وہ بندہ ہماری عیدگاہ کے نزدیک نہ آئے, وہ ہمارے ساتھ نماز عید ادا نہ کرے, وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. یہ قربانی حضور پاک فرماتے ہیں تمہارے جات ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو تم قربانی ذبح کرتے ہو. کل قربانی کا جانور اپنے کھروں کے ساتھ, اپنے سینگوں کے ساتھ, اپنی جلد کے ساتھ, اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا, اور اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کو جانور کے ایک ایک بال کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرمائے گا. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اون کا معاملہ کیا ہے؟ اون جو بہت باریک اور بہت زیادہ ہوتی ہے. حضور فرمایا جو رب ہر بال کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے وہ رب ہر اون کے ریشے کے بدلے میں بھی 10 نیکیاں عطا فرمائے گا. تو ایک جانور کے اوپر لاکھوں کروڑوں بال ہیں, اللہ ایک قربانی کے بدلے بے بہا نیکیاں قربانی کرنے والے کو عطا فرماتا ہے. تو یہ دن بابرکت دن ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے دن ہے. رمضان شریف کے بعد پورے سال کے سب سے زیادہ عظیم دن ذی الحج کے پہلے 10 دن ہے. کل 9 ذی الحج ہے, پرسوں 10 ذی الحج کا دن ہے. کل سے ایام تشریق کا آغاز ہو رہا ہے. 9 ذی الحج, 10 ذی الحج, 11, 12 اور 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک ہر نماز کے بعد ایک بار تکبیر کا پڑھنا, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, ایک بار پڑھنا واجب ہے. کیونکہ ان دنوں میں ایام حج میں حاجی وہاں پر ان تکبیرات کا ورد کرتے ہیں, ہم یہاں پر ورد کریں گے, اللہ ہم کو اس کا اجر عطا فرمائے گا.